اس مجمع میں ایک تو یہ بات کہ جب کسی علاقے میں دینداری آتی ہے یا کسی ایک آدمی کو اللہ کا دین نصیب ہوتا ہے انہیں وہ واقعتاً دیندار بنتا ہے. ایسے تو ووٹر لسٹ میں بہت سارے لوگ دیندار ہیں، لیکن اگر واقعتاً وہ دیندار بنتا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس کے ایمان کا بھی، اس کے اعمال کا بھی، اس کے تمام کاموں کا اصل صلہ تو مرنے کے بعد ملے گا. لیکن اس کی جھلک یہاں بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ علاقہ اس پورے علاقے کے لیے نعمت بنتا ہے. اور جس آدمی کو دین نصیب ہو وہ وہاں کے سارے لوگوں کے لیے اللہ کی ایک خاص نعمت بن جاتا ہے. اس کے ذریعے سے اس کے پڑوسی کو تکلیف نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جنہوں نے فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تلقین کی گئی کہ مجھے لگا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا کر چھوڑا گیا. وارث تو نہیں بنا، لیکن آپ نے اپنی سیرت سے کیا بتایا کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی اچھی چیز نہ بنے جو ایسی چیز ہو کہ پڑوسی کو نہ ملے اور آپ اکیلے کھا لیں. اگر کوئی دیندار بنتا ہے تو غیر ایمان والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بے شک وہ غیر مسلم بھی ہو، وہ بھوک سے سوئے تو اس کا مطلب یہ ایمان تو نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے کہ کسی حالت میں بہت اور پردہ کیا. تو اسی طریقے سے اور آپ اس کو پھیلاتے جائیں. جس کو دین نصیب ہوگا دکان کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، پورا تولے گا، کم نہیں تولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، آپ کی خیر خواہی کرے گا، انسانوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، توڑے گا کسی کو نہیں، انسانوں کو اس سے نفع پہنچے گا، نقصان اس سے نہیں پہنچے گا. یہ دنیا میں فری کا فائدہ ہے دینداروں کا اور دیندار بننے کا. اس کے علاوہ ایک چیز اور آ گئی، ایسے تو شیطان نے بڑی محنت کر کے اچھے خاصے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ مر جائیں گے، اور یہ نئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج بیوقوف بناتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ بنیاد شاستر ہے، فہمی ہے. یہ تو آپ کا وہی جملہ ہے جو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایمان قبول کریں گے نتخطف من ارضنا، ہم کو ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، پھر ہماری دکان نہیں چلے گی، پھر جھوٹ نہیں چلے گا، نتخطف من ارضنا. اور کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مال کا مسئلہ ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے اگر مسلمان بنیں گے. قرآن پاک کی یہ سورہ قصص کی آیت ہے، اس کے 4 جواب دیے. کم من قریۃ اہلکناها کم من قریۃ بطرت معیشتها. کتنی بستیاں ہیں، بڑا ناز تھا ان کو اپنی مالداری پر، اپنی اکانومی پر. اہلکناها لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، ہم نے مٹا دیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں بسی. کبھی تھوڑی بہت علامہ محلی کے مطابق بکروالوں کے ڈیرے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک ڈیرا لگا لیا، ورنہ دوبارہ کبھی بسی نہیں. دوسرا جواب دیا اولم جعل، کہ ہم نے حرم کو نہیں ایسا بنایا کہ چاروں طرف سے کھچے ہوئے پھل اور رزق یہاں پر آتا ہے. تو یہ تو بہت پرانی بات ہے، مکہ کے کافر بھی یہی کہتے تھے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. نتخطف من ارضنا، اگر دیندار بنیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے. لیکن قرآن پاک سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے جو آپ کو بتانی ہے اس مجلس میں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت بیان یاد کیے ہوں گے، لیکن یہ بیان بھی آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ نفع دے گا. پہلی بات تو میں نے اجمال سے کہی کہ جہاں دین آئے گا وہاں جنت ملے گی، وہ ہے بے شک، اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ بعد میں ملے گی، مگر یہ دنیا جنت بن جائے گی.
کسی کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کسی کو کسی کا کوئی خوف نہیں، نہ حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، تو لوگ چلتے پھرتے جنتی بن جائیں گے۔ دوسری بات، جہاں دین کا کام ہوگا، جہاں قرآن کی خدمت ہوگی، حافظ قرآن بنیں گے، بشرطے کہ وہ قرآن پاک کے تقاضوں پر چلیں اور مقصد دین کو سمجھیں، اور نعوذ باللہ اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، تو وہاں کیا ہوگا جو میری اور آپ کی سوچ میں نہیں ہے وہ ہوگا۔ آخرت میں کیا ملے گا وہ آپ نے سنا، اس کے والدین کو تاج ملے گا، اس سے کہا جائے گا رتل پڑھتا جا کما کنت ترتل فی الدنیا وارتقی فإن آخر منزلک عند اللہ، تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آیت ختم ہوگی، وہ تو سب کچھ ادھر ملے گا۔ ادھر کیا ملے گا؟ جہاں اللہ کا دین آئے گا وہاں سے ڈر جائے گا، خوف جائے گا، بے سکونی جائے گی، ٹینشن جائے گی، وہاں سکون اور چین اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مکہ والوں سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو کہ اس گھر کی برکت کی وجہ سے تمہیں بھوک سے بچا کر کے اس نے روٹی کھلائی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ڈر سے نکال کر کے تم کو امن عطا فرمایا۔ پورے علاقے کو دیکھ لو عرب کے، کس طرح لوگ ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارے یہاں امن ہے، یہ حرم امن کی جگہ ہے، نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، ورنہ لوگ لوٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیسا امن ہے۔ اس کا مطلب جہاں جہاں دین جائے گا وہاں وہاں پروردگار دنیا کی ترقی لائے گا۔ اگرچہ یہ بالکل آپ کی سوچ کے الٹ ہے ایک چیز، آپ تو سوچ کہتے ہیں کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہو جاؤ گے خراب۔ میں نے بھی پڑھا تھا اسکول میں، کبھی یہی پڑھتا تھا، لیکن آپ کبھی اس پر غور کیجئے کہ بے روزگار کن کو کہتے ہیں۔ بے روزگاروں کی لسٹ میں وہ کبھی نہیں آ سکتا ہے جو اسکول میں نہیں گیا۔ بے روزگاروں کی لسٹ میں 5ویں پاس بھی نہیں آتا ہے، 8ویں پاس بھی نہیں آتا ہے، 9ویں پاس بھی نہیں آتا ہے۔ آپ تحقیق کر لیجئے، میں نے پوچھا افسروں سے کہ بے روزگاری کا ریشو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہا میٹرک پاس سے، اس سے اوپر کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنے لوگ بے روزگار ہیں جی، بھوکے مر رہے ہیں جی، تو اس سے نیچے والے گاؤں تو مزے سے کھا رہے ہیں، وہ تو بے روزگار ہیں، وہ تو مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے روزگاری کے ریشو میں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیجئے، حافظ بالکل نہیں آتا ہے، قاری بالکل نہیں آتا ہے، مولوی کی تو بات ہی نہیں ہے، مفتی کا تو نام ہی نہیں ہے وہاں پر۔ بے روزگاری کی لسٹ میں یہاں سے اوپر کے لوگ شمار ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں۔ چلو وہ ان کا ایک طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بے روزگاری جائے گی، روزگار آئے گا۔ ایک طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ جہاں دین کا کام ہو لیکن دین کے تقاضوں کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، وہاں آخرت میں جنت ملے گی، وہ بعد کی بات ہے، لیکن اس دنیا میں بے روزگاری جائے گی، روزگار آئے گا اور بہاریں آ جائیں گی، تمہارے خیم و خیال میں نہیں ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا یہاں کیا سناؤں، میرے سے پہلے ایک صاحب فرما رہے تھے اللہ یہاں سے بے روزگاری کو دور فرمایا، ہمارے جوان بہت بے روزگار ہیں۔ اس کا بہترین حل ہے آپ نوجوانوں کو حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو، مشتوں کو آباد کر دو، بے روزگاری خود بخود۔ اور کیسے بے روزگاری جاتی ہے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کافی دیر آپ کو ہو گئی، صرف ایک بات سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام میں الگ الگ صحابہ ہیں، الگ الگ ان کی شان ہے، لیکن اکثر صحابہ وہ ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، محنت سے کماتے ہیں، یہ تو شریعت نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسب رزق الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کو تلاش کرنا فرض ہے مگر فرض کے بعد ہے، پہلے نماز پڑھ اس کے بعد اس کو تلاش کرنا۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لی جائے تو اب جا کر تلاش کر رزق کو، مگر واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی اللہ کو نہیں بھول جانا۔ تو رزق حلال تلاش کرنا فرض ہے، اچھی بات
بات ہے صحابہ کرام مدینہ منورہ گئے، ایک طرف تو آپ نے انصار کو ترغیب دی کہ مہاجرین کو اپنا بھائی بناؤ، اس ترغیب کا کتنا اثر ہوا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ دنیا بھر کے اندر جھگڑا ہے کہ باہر کے لوگ آئے جی ہماری اکانومی پر قبضہ کر لیا، لیکن ایک مدینہ منورہ ہے۔ یہ دیکھو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا گیا ایک انصاری کا، اور وہ تفصیل سے حدیث میں آپ سنیں گے کہ انصاری نے کہا آدھا باغ تیرا، آدھا میرا، آدھا کھیت تیرا، آدھا میرا، آدھا مکان تیرا، آدھا میرا، اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے وہ باتیں جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کہا میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب ایک دن گزر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیں، اور یوں تم میرے بھائی بن جاؤ ہر چیز کے اندر شریک۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کچھ سنا، ان کو مبارکبادی دی اور فرمایا کہ کھیت مجھ کو کرنا نہیں آتا، باغبانی مجھے نہیں آتی ہے، اور بچے آپ کو مبارک، گھر آپ کو مبارک، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اور بازار کا راستہ بتایا تو کچھ دن کے بعد عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے بڑے بڑے سیٹھوں میں سے محنت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حدیث گواہ پیش کرو، دوسرا کس نے سنی؟ تو وہ دوڑ کے انصار کے پاس گئے کہ میں پھنس گیا، میں نے ایک حدیث سنائی۔ عمر کہتے ہیں گواہ لے کر کے آؤ۔ انصاری صحابہ نے فرمایا ہم اپنے میں سب سے چھوٹے کو ابو سعید خدری کو بھیجیں گے، یہ جا کر کے گواہی دے گا کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ عمر کو حدیث یاد نہیں رہی ہے اور یوں لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، جبکہ وہ امیر المومنین تھے اس وقت میں۔ اس پر جب وہ گواہی پیش ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتھے پر مارا، ہائے افسوس، لوگ حدیثیں یاد کرتے رہے مگر مجھے دکان نے مصروف کر دیا۔ امیر المومنین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا نمبر آ رہا ہے صحابہ میں، لیکن فرماتے ہیں شغلنی السفق، مجھے بازار نے مصروف کر دیا، یہ حدیث مجھے نہیں یاد اور آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کہا ہمیں یاد ہے۔ تو انہوں نے محنت کی چلو، لیکن ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا محنت کی وہ خود بیان کرتے ہیں، اور بار بار یہ روایت آتی ہے بخاری میں، وہ بہت حدیثیں سناتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پر فرمایا کہ ابو ہریرہ کی بڑی زیادہ ہی حدیثیں سنانے لگ گئے، اتنی حدیثیں تم کو کہاں سے یاد ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انصار باغوں کے پیچھے تھے اور مہاجرین تم دکانوں کے پیچھے تھے، اور ابو ہریرہ کو اتنی سی روٹی کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرتا تھا اور اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عجیب معمول ہے، الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کام دیے جاتے ہیں۔ وہ بھکاری جو بھیک مانگنے آیا تھا یاد ہوگا، آپ نے پوچھا بھیک مانگتا ہے ہٹا کٹا ہو کر تجھے شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن بھیک مانگنے والا اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر کھال بھی نہیں ہوگی، یہ علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور اللہ کی شکایت کرتا ہے جگہ جگہ کہ خدا نے تو مجھے دیا نہیں، تم مجھے کچھ بھیک دے دو۔ بے شرم اللہ سے نہیں مانگتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے۔ آپ نے ان کو ڈانٹا کہ صحت مند ہو کر کے بھیک مانگتے ہو، کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا، تو انہوں نے ایک پیالہ لایا تھا اور آپ نے فرمایا کوئی اس کو خریدے گا، ایک صحابی نے اس کو خرید لیا اور آپ نے ان کو کہا کہ وہ جو بک گیا پیالہ اس کی قیمت میں سے کچھ پیسے ان کو دیے، فرمایا اس کے لیے آج کا خرچہ لاؤ اور گھر کا سامان لاؤ، سارا سامان لائے، خرچہ لائے، اور دوسرا جو آدھے پیسے بچے تھے کہا اس سے اس کے کلہاڑا لاؤ خرید کر کے اور اس کو لگانے کے لیے دستہ بھی لے کر کے آؤ، اور پھر اس کلہاڑے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگا کر کے دیا، جو ان کی 7 پشتوں تک باقی رہا۔ اس کے بعد کہا لا ارینک 15 یوما، اب تم مجھے 15 دن تک یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، جاؤ جا کر کے جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ اور بیچو اور رزق حلال کماؤ، بس فرض نماز پڑھو ہمارے پیچھے۔ 15 دن کے بعد کارگزاری سنانا کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ مدینہ کے بڑے سیٹھوں میں سے ایک سیٹھ بن گئے، مگر اس کے مقابلے میں حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں،
یہاں تک کہ غش کھا کے گرتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، دوسرے لوگ ان کی گردن دباتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے تھے اس کو مرغی پڑ گئی ہے، مجھے کوئی مرغی نہیں تھی، بھوک نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، لوگ کہتے تھے اس کو مرغی پڑ گئی، مگر حضور ان کو نہ کلاڑا دیتے ہیں، نہ آری دیتے ہیں، نہ درانتی دیتے ہیں، نہ پھاوڑا دیتے ہیں، کوئی چیز نہیں دیتے۔ ابو ہریرہ وہی ہیں، آپ ان کو نہیں کہتے جو جا کر کے جنگل میں لکڑی کاٹ کر کے لاؤ، تو کیا ابو ہریرہ بھی اسی طرح غریب ہو گئے؟ اللہ نے غیب کے خزانوں سے ان کو عطا فرمایا، چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ذوالحلیفہ میں ان کی تھوڑی سی زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی، کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے شیخ بنے کہ ایک دن درس دیتے دیتے ضرورت پیش آئی ناک صاف کرنے کی، تو اپنی جیب سے جو کپڑا نکالا ناک صاف کرنے کے لیے، وہ کپڑا وہ تھا جو ایران کا بادشاہ کسریٰ اپنے تاج میں رکھتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اچانک یاد آیا پچھلا دور، کہنے لگے بخ بخ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تیرا بھی کمال ہے، کل تو مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کے گرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرغی پڑی ہے، حالانکہ تجھے بھوک کی مرغی پڑی ہوئی تھی، اور آج ایران کے بادشاہ کسریٰ کے تاج کے کپڑے سے تو ناک صاف کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی لالچ دی کہ تم دین قبول کرو تو دنیا آئے گی اور اسی ٹھاٹ ٹھاٹ ہو جائے گی اور مال اور دولت کی ریل پھیل لگ جائے گی؟ کوئی ایسی حدیث آپ کو ملی؟ کوئی آیت ایسی ملی؟ نہیں ملے گی۔ لیکن جب دین آتا ہے تو پھر کس طرح برکتیں آئیں، جنہوں نے کاروبار کیے وہ کہاں پہنچے، ان کی تو بات ہی کیا ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف علم کو محفوظ کر کے رکھا، بس چھوٹا سا کوئی کام کیا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ ایران کے بادشاہ جو دنیا کی سپر پاوروں میں سے سب سے بڑی پاور اس دور کی تھی، اس کے تاج کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اس گاؤں میں اسی طرح دینداری آ جائے گی، اسی طرح حافظ بنتے رہیں گے، قاری بنتے رہیں گے، مگر شرط لگا رہا ہوں ساتھ میں دین کے تقاضوں پر بھی اتریں گے تو جنت انشاءاللہ ملے گی، اس میں وہ نعمتیں ملیں گی جو آپ نے سنی، حدیثیں سنی، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ دنیا ملے گی۔ لوگ کہتے کہتے مر جائیں گے کہ حافظ بنے گا کھائے گا کہاں، مولوی بنے گا کھائے گا کہاں، لیکن ہمارے بزرگ ساتھی حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب کے بقول کہ لوگ کہتے ہیں مولوی کہاں کہاں کھائے گا، میں تو ہر وقت میں پریشان ہوں کہ مولوی کہاں کہاں کھائے گا بیچارہ، اور کھاتے کھاتے مر جائے گا، اتنی جگہ بیچارے کی دعوت کرے کیا، وہ کس طرح اپنے آپ کو بچائے گا؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ کھاتا کھاتا مر جائے گا، لوگ کہتے ہیں یہ بھوک سے مر جائے گا، اور اللہ ایسا ہی رکھتا ہے، اور 1400 سال کی تاریخ یہی بتا رہی ہے۔ اور جو سمجھتے تھے کہ ہمارا نام بڑا ہوگا، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی اور ہمارا نام دنیا میں چلے گا، ایسا ان کا نام مٹ گیا کہ آج دنیا کی تاریخ میں تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے اپنا دین عطا فرمایا، اللہ نے ان کی تاریخ اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں پر لکھ دی ہے، قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ یعنی لوگ چاہتے تھے کہ پیسہ کمائیں تاکہ ہمارا نام رہے، ان کا نام مٹ گیا۔ نام کن کا رہا؟ جو بے نام ہونا چاہتے تھے، جو گم نام ہونا چاہتے تھے، کسی کو نہ پتا چلے، گم نام ہونا چاہیں گے۔ اور دین والے کی یہی پہچان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نیکی کر تو جلدی جلدی لوگوں میں پھیلا اور لوگوں کو بتا میں کتنا بڑا نیک ہوں، لیکن نیک کی پہچان کیا ہے کہ وہ چھپتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا قیامت سے پہلے جب حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو وہ دور ہوگا جب امت کا کوئی امام نہیں ہوگا، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے لیکن بھاگ کر کے مکہ چلے جائیں گے۔ صرف اس ڈر کی وجہ سے لوگ ان کو کہنے لگے حضرت حضرت، آپ بڑے نیک، آپ بڑے نیک، حضرت حضرت، وہ گھبرا جائیں گے کہ کہیں لوگ مجھے حضرت حضرت کہہ کر کے امام نہ بنا دیں، میں تو اس کے لائق ہوں نہیں، یہ تو میرے ظاہر کو دیکھ کر کے حضرت سمجھ رہے، تو بھاگ کر کے مکہ میں جائیں گے، چھپیں گے۔ لیکن وہ ہمارے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ رومال کے اندر بھی اگر خوشبو بندی ہو تو وہ چھپتی نہیں ہے خوشبو۔ مکہ مکرمہ جائیں گے، بنی ہاشم کے محلے میں چھپ جائیں گے، حدیث میں موجود ہے، وہاں سے لوگ ان کو کھینچ کر کے لائیں گے۔
بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو لوگوں کی بھیڑ میں چھپانے کی کوشش کریں گے، مگر چھپیں گے نہیں، بلکہ کیا ہوگا، اچانک حجر اسود کے پاس سے جب گزر رہے ہوں گے لوگ پھر ان کو پہچان لیں گے، لوگ کہیں گے آپ ہو جن کے ہاتھ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کے سامنے بیعت کی جائے گی، اور پھر امت کو ایک امام ملیں گے، ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، وہ چھپنا چاہیں گے مگر اللہ ان کو ظاہر کرے گا۔ بات سے بات نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ ملا کر کے ہماری تاریخ کا ایک بدجبا قسم کا بادشاہ تھا، حج کرنے کے لیے آیا، دور سے آیا، اس وقت میں بادشاہی شام چلی گئی تھی، تو اس نے مکہ کے گورنر کو کہا کہ دیکھو یار جب میں طواف کروں تو میرے لیے حرم کو خالی کر دینا۔ اس نے کہا بیوقوف بے عقل، اگر ایسی بات یہاں کے لوگ سمجھیں گے تیرا تاج کب چلا جائے گا، حرم کسی کے لیے خالی نہیں ہوتا ہے، یہاں انہیں ان کے بیچ میں تجھے بھی طواف کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور لوگوں کو نہیں بتا دینا کہیں بیوقوف کیسی بات کر رہا ہے، حرم کسی کے لیے نہیں خالی ہوتا ہے۔ اس نے طواف کیا اور طواف کر کے بیچارہ تھک ہار کر کے سائیڈ میں کھڑا ہوا، منظر دیکھ رہا تھا کیسا سمندر چل رہا ہے۔ اچانک دیکھے ایک بزرگ آئے ادھر سے، سیدھے سادے قسم کے ایک دو آدمی ان کے ساتھ، لیکن جیسے لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو لوگ سائیڈ ہٹتے جاتے، چھٹتے جاتے، یہاں تک کہ ایک چکر کاٹا تو پورا مطاف خالی، اور لوگ سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ تو وہ اپنے سیکرٹری سے پوچھنے لگا عادل ملک یہ بادشاہ کون سا ہے؟ میں بادشاہ ہوں کہ یہ بادشاہ ہے؟ اس پر فرزدق نام کا ایک بڑا شاعر ہے ہماری تاریخ کا، اس نے کہا تمہیں اس کو جانتا ہوں، اس پر تو بہت ہی تنقیدیں جانتے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو نہیں جانتا ہے، وہ نام ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کے نام کو روشن کرتا ہے، ان کے لیے محبت دلوں میں اترتی ہے، بشرطے کہ واقعتاً وہ دیندار ہو جائیں، واقعتاً نیک ہو جائیں۔ تو آپ کی اس بستی میں مجھ سے پہلے ساتھی کرتے دعا کرو بے روزگاری چلی جائے، آپ یقین کیجئے بے روزگاری گئی، روزگار آیا، وللہ الحمد، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یقین سے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک کام ہوا جب ہم وہاں آئے تھے، وہاں کے لوگوں کا کیا حال تھا وہ بھی میرے سامنے ہے، 20,000 روپے میں کنال زبردستی دیتے تھے، کوئی دیتا نہیں ہے، آج اللہ کا کرم ہے، دین کی برکت سے الحمدللہ، جو آج نام سے پکارے جاتے ہیں جیسے آپ کے یہاں بھی نام ہوتے ہیں سلہ بلہ بلہ، اس طرح کے نام ان کے بھی آج فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ دین کی تھوڑی سی ایک جھلک تھی جس کی برکت اللہ نے دنیا میں دکھائی، آپ کے اس گاؤں کو بھی نصیب ہوگی، بشرطے کے واقعتاً ہم دیندار بن جائیں اور ہمیں دین کی قدر آ جائے۔ اگر گھر میں ہم لے جاتے ہیں قرآن پڑھاؤ برکت آئے گی، تو جس گاؤں کے اندر 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی ناظرہ کر رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، مسلسل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں نہیں برکتیں آئیں گی۔ یہ ناممکن ہے کہ وہاں بے روزگاری رہے، روزگاری تو وہاں سے بے روزگاری تو رخصت ہو جائے گی، البتہ ڈرنا ہے کہ اس کے بعد جو مال و دولت آئے تو اس میں کہیں ہم فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن نخشى علیکم الفقر، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں کہ میری امت کبھی بھی بھوک سے مر جائے، ولکن نخشى علیکم الغنى، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر مالداری سے، ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تمہارے سامنے پھیلائی جائے، فتنافسوا فیہا، تو تم لنگوٹا کس کے دنیا میں گھس جاؤ اور دنیا کے پیچھے دوڑ پڑو، مجھے اس کا ڈر ہے، بھوک سے میرا امتی کوئی نہیں مرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء کا امتی ہو، رحمت للعالمین کا امتی ہو اور بھوکا مر جائے؟ کبھی نہیں بھوکا مرے گا، کبھی مرے گا کہ جب اللہ کے در کو چھوڑ کر کے اوروں سے امید لگائے گا، یہاں سے روزگاری آئے گی، یہاں سے روزگاری آئے گی، فلانا ٹرکا روزگاری لائے گا، فلانا بڑا بنے گا وہ روزگاری لائے گا۔ ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تم کو تمہاری بے دینی کی وجہ سے بے یار و مددگار چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، مجھے بتاؤ پھر میرے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ اللہ جب چھوڑ دیتا ہے
ہماری بے دینی کی وجہ سے پھر ہم ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم کو کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، پورے علاقے میں دین آئے، اور میں مر جاؤں مگر کچھ لوگ جوان ہیں وہ کسی لال ڈائری میں لکھیں، اور جب وہ یہ بہاریں دیکھیں تو کم سے کم میری قبر پر جا کر سنا دیں۔ اور مجھے کیا سنائیں گے؟ تو قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں۔ جس کو نہ یقین ہو مکہ کو جا کر دیکھے، مدینہ کو جا کر دیکھے۔ قرآن پاک نے کہا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک ناپاک آج کے بعد مسجد حرام نہیں آئے گا۔ تو مکہ والے کھڑا گئے، کہنے لگے کہ یہاں تو نہ گیہوں پیدا ہوتا ہے، نہ چاول پیدا ہوتا ہے، نہ مکی، نہ باجرا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا ایسی وادی ہے جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ مشرکوں کو ہم کرنے کی بھی اجازت نہیں، یہ لوگ آتے تھے ان سے بزنس کرتے تھے، تبھی کچھ روٹی ملتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اب تو بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ ہائے ہائے، قرآن پاک نے جواب دیا، فرمایا اگر تم کو ڈر ہے غریب ہو جانے کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ تم کو اپنے کرم سے اتنا دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 1450 سال گزر گئے، ایک وقت کے اندر 40 لاکھ لوگ مکہ میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا کہ حاجی لوگ بھوک سے مر گئے۔ زیادہ لوگ ہو گئے کیونکہ 40 لاکھ اب کتنوں کو کھلاتے مکہ والے، اور مکہ والے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے مزدور جاتے ہیں، مزدوری کرنے بڑا غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سیٹ بڑا کھاتا رہتا ہے، بس کہتے 16 گھنٹے کھاتا ہے، 8 گھنٹے سوتا ہے، اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے کہا تھا کہ اس سے نہ گھبراؤ، میرے گھر کے پاس رہتے ہو، اس کی برکت سے تمہیں اتنا دوں گا کہ تم کھا کے اوروں کو بھی کھلاؤ گے، ان کے بھی پیٹ بھریں گے، کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، تو میں نے کہا اس کو لکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کم سے کم ہمارے جوان دیکھیں گے، بے روزگاری چلی جائے گی، روزگار آئے گا، ایک نئی دنیا آباد ہوگی، سرسبز و شاداب دور آئے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا